جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 107 یعنی 107ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل لازم سبسکرائب کیجیے، دوست احباب کو بتائیے. میری باتیں میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. یہ کسی کے لیے نہیں ہے، نہ ہی انہیں اپنے لیے کوئی استعمال کرے. ہر ایک کا کلچر ایٹماسفیئر علیحدہ ہے. وہ پنجابی کہتے ہیں کسی ਨੂੰ ਮਾਂ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ تو کسی ਨੂੰ چنگے لگتے ہیں. اب آپ کا کام ہے جو اس میں اچھا ملے وہ آپ لے لیں. تو ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ 99 میں واپس جاب پہ پہنچ گیا. جیسے کہ میں نے بتایا، انہوں نے میری ٹرانسفر شناس برانچ میں کر دی. وہ کیا ہے کہ بچھڑے تھے ہم یہاں سے، لے آئی پھر کہاں سے قسمت ہمیں کہاں سے. تو شناس برانچ میں جب میں مسقط میں گیا تو جو میرا پہلا سٹی تھا شناس تھا، جہاں پہ چھوٹے بھائی افتخار رہتے ہیں، ممتاز بھی آج کل وہی ہیں. تو افتخار بھائی شناس سے، تو میں بھی انہی کے پاس گیا تھا. اور اب یہ میرا آخری ٹرن اور آخری اسٹیشن بھی شناس ہی ہونے والا تھا، جہاں سے میں نے کیریئر کا آغاز کیا تھا. ٹریٹمنٹ کے بعد میں بڑا کیئرفل ہو گیا تھا. ہر ہفتے کے بعد میں وہاں ہاسپٹل گورنمنٹ کا چیک اپ کے لیے جاتا تھا. پھر 15 دن کے بعد پاکستان آتا تھا 2-3 دن کے لیے. اس طرح میرے کام میں، میری اٹینشن میں اب وہ پہلے والی بات نہیں تھی. یہ ضرور میں سوچتا تھا، بس ایک ہی تھی کہ کاش میں بہت پہلے حج کر آیا ہوتا. اب شاید زندگی وقت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، کیونکہ جس طرح کا لوگ بتاتے ہیں اس بیماری کا، ویسے تو صحت مند بندے کو بھی نہیں پتا، لیکن ہر وقت ایک خلش رہتی تھی. لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور کام لینے تھے. زندگی کے مختلف مراحل سے گزارنا تھا. میں نے ابھی اور سیکھنا تھا. کچھ لوگوں کی پہچان کرنی تھی. اس لیے اس نے مجھے زندہ رکھا. والدہ صاحبہ کی اللہ جنت نصیب کرے، ان کی خدمت کرنی تھی، ان کے ساتھ بھی وقت گزارنا تھا. شاید یہی وجہ تھی. تو اب بینک میں برانچ میں مینیجر بھی عمانی تھا، ینگ سا لڑکا، تھوڑا سا وہ روڈ سا تھا، اس کو اتنے ایٹیکیٹ نہیں تھے. بس وہ جب چھوٹوں کو بڑی سیٹیں مل جائیں تو ان کے مزاج اسی طرح کے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ہر جگہ ہے. میاں صاحب کہتے ہیں نیچاں دی شنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، تے ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. سوچ پازیٹیو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دعا کریں کہ آپ کا دشمن عقل مند ہو، دوست بے شک عقل مند نہ ہو، لیکن دشمن عقل مند ہو. خیر،
बैंक में काम जारी था। वो मैनेजर मुझे कुछ नई चीज़ें डिक्टेट करवाना चाहता था जिनका मेरे साथ दूर का वास्ता नहीं था ब्रांच की वर्किंग में एज एन ऑपरेशन मैनेजर। खैर, क्योंकि मैं तो जो मुझे सिखाई बैंकिंग यूबीएल वालों ने, उनका जो मैनुअल था उसमें उसने जो नई चीज़ें डाली थी उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। खैर, काम चलता रहा। इस दौरान में चूँकि हमारे बैंक का मर्जर बैंक ओमान बहरीन कुवैत में हुआ, ओमान सेविंग बैंक में हुआ, फिर बैंक मस्कत में हो गया। हमारे जितनी भी इंतज़ामिया थी, एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो सारी घरों को वापस चली गई। अब हमारी जान पहचान वाले लोग और जो हमारी एबिलिटी को जानते थे वो इस नए सेटअप में बिल्कुल नहीं थे। हमारी वो कदर व कीमत अब नहीं थी। खैर, कुछ ये भी हुआ कि वहाँ हर एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है, उसे देखते हैं कि क्या ये हॉस्पिटलाइजेशन में तो नहीं रहा मसलसल 2-3 माह, तो इंश्योरेंस कंपनी फिर उसकी इंश्योरेंस नहीं करती। बैंक जॉब में ये बहुत ज़रूरी है। तो शायद ये भी कुछ मजबूरी थी एडमिनिस्ट्रेशन की। वैसे तो मैंने बताया कि मेरा नाम हाई प्रमोशन के लिए, हाई प्रोफाइल के लिए, नई असाइनमेंट के लिए कंसीडर था पाकिस्तान आने और इस बीमारी के मालूम होने से पहले। वो कुछ नहीं होता जो आपने सोचा होता है, वो कुछ नहीं होता जो लोगों ने सोचा होता है। ऊपर वाला जो करता है वो बेहतर करता है। बहुत पीछे जाके मैं आज के हालात में देखता हूँ तो मुझे सब भाइयों ने मशवरा दिया था कि आप मस्कत से जॉब छोड़ के आ जाएं पाकिस्तान। वालिद साहब की फतीदगी के बाद आप घर के कामों की देखभाल करें। आज मैं जब मौजूदा हालात के तनाज़ुर में देखता हूँ तो मुझे खौफ आता है। वो खौफ मुझे बीमारी में भी नहीं आया जो मुझे अब सोच के आता है। हालात बदलते रहते हैं। हर एक के हालात बदलते रहते हैं। कभी हम दुनिया को देखते थे कि ऐसे भी होता है, वही हमारे साथ भी होता है। हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते। खैर, बहन भाइयों की खिदमत, वालदा साहबा की खिदमत, जो सिलसिला 84 से शुरू हुआ था कि हर महीने घर पैसे लाजमी भेजने हैं, वो किसी भी महीने मुनक़ता नहीं होने दिया। ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझा। उस दौर में टीवी देखना बच्चों के लिए, बेगमात के लिए, इवन के अटारी गेम खेलना भी ज़हर कातिल समझा जाता था। टीवी की केबल, कमरे में टीवी, ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। लेकिन आजकल वो कार सवाब है। उन्हीं काजियों के लिए जो फैसला करने वाले। अब कदरें बदल गई हैं। शरीयत वही है, लेकिन नए वक्त की रोशनी में कदरें बदल गई हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बच्चे मेरे भाइयों के
زیر سایہ پروان چڑھے پڑے، انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا، اور وہ ماشاءاللہ آج کامیاب ہیں، مجھے فخر ہے۔ اب مجھے مسقط میں محسوس ہو رہا تھا کہ میرا قیام اب مختصر ہے، اور مجھے اگلی پلاننگ کیا کرنی ہے۔ ایک دن بینک کا لیٹر آ گیا، وہ ریجنل مینیجر تھے، وہ لیٹر لے کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ احسان، مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک ایماندار، یہ اس کے گولڈن ورڈ تھے جو میرا بہت بڑا احساسہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ طارق بن زیاد نے تقریر کی تھی کہ کشتیاں جلا دو، یا ارطغرل ڈرامے میں خاص موقع پہ جو اس کی سپیچ ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے بہت بڑا ریوارڈ تھا۔ اس نے مجھے لیٹر دیا، اس نے کہا اسے کھول کے نہ پڑھو، میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں، آپ نے اگر کوئی چوائس کرنی ہے ادھر سیکنڈ جاب، تو بینک آپ کو لیٹر دے دے گا۔ بس مجھے ایک افسوس ہے کہ مجھ سے ایماندار آدمی جا رہا ہے جس پہ میں آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، بس مجھے اور کچھ نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ایجنٹ تھا وہ، عمانی عربی۔ میں نے کہا سر، میرے لیے یہی احساسہ ہے جو آپ کے الفاظ ہیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے کہتا ہے کہ بتاؤ بینک سے اور کیا چاہیے۔ میں نے کہا سر، میرے بھائی یورپ ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں ان کو ملنے جاؤں، وزٹ پہ جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک سمپل سی اپلیکیشن لکھ دو، کون سے ملکوں کو ویزے چاہیے، ہم آپ کو اتھارٹی لیٹر بھیج دیں گے ان ایمبیسیوں کے نام، آپ جانا، انشاءاللہ آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے۔ اس دوران میں حج بھی قریب آ رہا تھا، فالو اپ بھی تھا۔ یہ 2000 کی بات ہے، یہ میرا 2000 خیال ہے 2000 کی بات ہے، یا 2001 کی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اب حج پہ جانا چاہیے، ارادہ پکا کر لیا۔ میں نے کہا فالو اپ کو چھوڑو، اللہ کے گھر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو میں نے بینک والوں سے چھٹی لی، پاکستان آیا، والدہ صاحبہ کو تیار کیا، اللہ جنت نصیب کریں، ان کو ساتھ لیا، ساتھ مسز کو لیا، اور میں واپس مسقط پہنچ گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں والدہ صاحبہ کے ساتھ حج پہ جاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی۔ میں بڑا خوش نصیب تھا کہ حرم شریف میں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھا تھا، اور ایک جس کو سکھ عیسائی مسلمان سب مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور ایک ماں کا رشتہ وہ کبھی کھوٹا نہیں ہوتا، شاید باپ کا کھوٹا ہو سکتا ہو اس کی طرف سے، لیکن ماں کی طرف سے کبھی بھی کھوٹا نہیں ہوتا۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا حرم شریف میں جب والدہ صاحبہ کے پاس بیٹھا ہوتا، کہ ایک دنیا بنانے والا میرے سامنے ہے، اور ایک جس نے مجھے پیدا کیا وہ میرے پہلو میں بیٹھی ہے، اور میری والدہ ہے۔ سفر ہم نے کیسے کیا، کیا کیا دیکھا، یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں
آپ سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔